گلاس وال سے باہر دیکھتی شرمینا کو تیز برستی بارش نے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ شیشوں سے بارش کے ننھے قطرے ٹکرا کر بہنے لگے تھے، جیسے کسی کی آنکھ سے بہتے ہوئے آنسوں کی طرح۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ننھے قطرے تیز دھاردار بارش میں تبدیل ہو گئے تھے۔ بارش بڑی زور سے ہو رہی تھی۔ بڑی زوردار بارش نے جل تھل سی مچا دی تھی۔ سیڑھیاں بجاتی ہوا اب چنگارنے لگی تھی۔ خوف کی ایک لہر شرمینا کے وجود سے کسی بجلی کی طرح سے گزری تھی۔ بارش سے اسے ہمیشہ ہی خوف آتا تھا۔ لان میں لگے درخت تیز ہوا سے زور سے کبھی دائیں اور کبھی بائیں جھک رہے تھے، جیسے جیسے بارش کی روانی میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ شرمینا کی دھڑکنیں بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ بادل کی دہاڑتی آواز سن کر وہ کانپ سی گئی تھی، اب خوف زدہ بھی تھی۔ جب احتشام نے اسے عقب سے اپنے حصار میں لیا تھا، دبی سی ایک چیخ شرمینا کے منہ سے برآمد ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے احتشام کی بے خودی سے سخت ہوتی گرفت نے رہے سہے ہوش اڑائے تھے۔ شرمینا نے پوری قوت لگا کے خود کو اس شخص سے آزاد کیا تھا جو کہ اس کے شوہر کے درجے پر فائز ہو چکا تھا، زبردستی سے اسے نکاح کے بندھن میں بندھ چکی تھی۔ اس کا تایا ذات تھا، لیکن بدلے کی آگ نے اسے انسان سے وحشی بنا دیا تھا۔ دور رہو مجھ سے، وہ بد حواسوں سے کہتی ہوئی پیچھے ہٹی تھی۔ دیکھنے میں وہ جتنا ہینڈسم تھا، اندر سے اتنا ہی حیوانی صفت کا مالک تھا۔ اس کی ہیلز گرین آنکھوں میں اس وقت وحشت تھی، دیوانگی تھی، جنون تھا اور غصہ تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا، اسے بازو دبوچ کر کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ شرمینا چیختی چلاتی رہی، لیکن اس ظالم سیاد نے اس کی ایک نہ سنی۔ سیڑھیوں سے گھسیٹتے ہوئے شرمینا کو نیچے اتار رہا تھا۔ احتشام کے قدموں کا مقابلہ کرنا شرمینا کے بس کی بات نہیں تھی، اسی لیے وہ سیڑھیوں پر توازن برقرار نہیں رکھ پائی۔ پاؤں پھسل گیا تھا، گرنے سے گھٹنے پر زوردار ضرب لگی تھی، لیکن احتشام پر تو جنون اور ضد سوار تھی۔ اس نے شرمینا کا بازو نہیں چھوڑا۔ وہ درد سے کراہنے لگی تھی، لیکن اس بے رحم کو اس نازک سی جان پر رحم نہیں آیا تھا۔ احتشام نے سرخ آنکھ لیے گھسیٹتے ہوئے سیڑھیاں اتروائیں، پھر بڑے سے لاؤنج سے گھسیٹتے ہوئے باہر لان میں لے گیا، جہاں تیز برستی بارش اپنے عروج پر تھی۔ پانی کی ٹھنڈی بوچھار نے پل میں شرمینا کو بھگو دیا تھا۔ مجھے دھکا دینے کی جرت بھی تم نے کیسے کی شرمینا؟ آج رات تم اس برستی بارش میں گزارو گی، غصے سے وہ پھنکارتے ہوئے بولا تھا۔ شرمینا کی جان لبوں پر آئی، رنگت فک ہوئی تھی۔ شرمینا کو لان میں دھکیل کر وہ واپس لاؤنج کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ روتی بلبلاتی احتشام کے پیروں میں پڑ گئی۔ مجھے مت چھوڑ کر جائیں، مجھے بارش سے خوف آتا ہے۔ احتشام آن ہی آن میں شرمینا بارش سے بھیگ چکی تھی۔ سیاہ رنگ کے سادے سے لباس پہنے بنا دوپٹے کے سرد بارش میں کانپ رہی تھی۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ سن کر خوف پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ رہی۔ مجھے خود سے دور کرنے کی سزا ہے یہ، رات بھر تم یہیں رہو گی، یہ کہہ کر احتشام نے پیر سے ٹھوکر ماری کہ شرمینا کو خود سے جدا کیا تھا، پھر تیزی سے لاؤنج میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ مہرونسا نے سامنے رکھے کاغذ کے پلندے پر اپنا چلتا ہوا قلم روکا تھا، پین کو بند کر کے سائیڈ پر رکھا، پیپر وائٹ کاغذ کے پلندے پر رکھا، گہری لمبی سانس لی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر کے بازو کھینچ کر آگے کر کے گویا خود کو سیدھا کر کے اپنی تھکن اتارنے کی ادنی سی کوشش کی تھی، پھر ہاتھوں کو جدا کر کے کرسی سے کھڑی ہو گئی تھی۔ گھڑی پر نظر دوڑائی، رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ نیند کی شدت سے آنے والی جمائی کو ہاتھ سے روکا۔ کمرے میں صرف لیمپ کی روشنی ہی پھیلی ہوئی تھی۔ رائٹنگ ٹیبل پر اٹھ کر لیمپ آف کیا، مدھم سی روشنی باہر لاؤنج میں جلتے ہوئے بلب سے اندر کمرے میں آ رہی تھی۔ اتنی روشنی تھی کہ وہ کمرے کی ہر چیز بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ آنکھیں اب نیند سے چور ہو رہی تھیں، بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے نیند کی آغوش میں جا چکی تھی۔ مہرو اٹھو بھی، یونی نہیں جانا کیا؟ اپنی بڑی بہن زیبونسا کی آواز پر مہرونسا نے اپنی موندی آنکھیں کھولی تھی۔ زیب نے اسے کمرے کے پردے پیچھے ہٹائے تھے، چمکتی دھوپ نے موندی آنکھوں پر پھر بند ہونے پر مجبور کیا تھا۔ اکتاہٹ کی بل مہرو کی شفاف پیشانی پر پڑ رہے تھے۔ زیبی پلیز پردے تو رہنے دینا ابھی، وہ نیند کی خماری میں بول رہی تھی۔ لحاف بھی منہ تک تان چکی۔ زیب اس کے پاس آ گئی، لحاف بھی اس کے منہ سے ہٹایا۔ دکھا لو اپنے نخرے چند دن اور مجھے، جب ارمان کے سنگ پیا دیس چلی جاؤ گی تب تمہیں قدر ہوگی میری۔ زیب
آپ اس کے پاس بیٹھ کر اس کو ناگوار چہرے پر بکھری لیٹو کو پیار سے ہٹا رہی تھی۔ دونوں بہنوں میں 3 سال کا فرق تھا، لیکن مہرو زیب کو نخرے یوں دکھاتی تھی جیسے اس سے کئی سال چھوٹی ہو۔ زیبی، آپ کو کیا پتا میں نے کتنا شکر ادا کرنا ہے آپ کے جانے پر۔ آپ جائیں گی تبھی تو موم کو میری قدر ہوگی، ورنہ میرے کام تو کسی کو نظر ہی نہیں آتے۔ بات زیبی ہی نظر آتی ہے۔ مہرو نسا کے جواب پر زیب نے حفکی سے اس کے کان کو کھینچا تھا۔ اتنی تنگ ہو مجھ سے مہرو؟ زیب نے آنکھیں دکھائی تو وہ مسکرا اٹھی۔ دونوں باہیں زیب کے گلے میں ڈال کر اسے اپنے ساتھ بیچ کر بولی، آئی مس یو۔ بس اب دل کو بہلانا بھی ہے نا، میں فریش ہو کر آ رہی ہوں، بس ایک گلاس دودھ کا گرم کر دے، ناشتہ نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر مہرو اٹھ کر واش روم چلی گئی اور زیب اس کے کمرے سے باہر نکل کر کچن میں چلی گئی۔ شہوار صاحب کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، زیبو نسا اور مہرو نسا۔ کنسٹرکشن کا بڑے پیمانے پر کام تھا، نام بھی بہت کما چکے تھے۔ 5 پارٹنرز مل کر ایک بڑے پیمانے پر کنسٹرکشن کے ٹھیکے پر کام کرتے تھے اور اپنی انویسٹمنٹ بھی کرتے تھے۔ بڑے بڑے اپارٹمنٹس اور شاپنگ مال بنا چکے تھے، پیسوں کی ریل پھیل تھی، ڈیفنس میں شاندار بنگلہ تھا۔ زیب اپنے خالہ سعد سے منسوب تھی اور مہرو کا شاید فی الحال کوئی ارادہ نہیں تھا۔ صبح یونیورسٹی جانے سے پہلے مہرو نے ڈرائیور سے پوسٹ آفس پر گاڑی رکوا کر اپنے ناول کے مسودے پوسٹ آفس کے ذریعے ایک نامور ڈائجسٹ میں رسال کیے۔ پھر ہی وہ یونیورسٹی پہنچی تھی۔ اس کی سب دوستیں اس کے ناولز کی دیوانی تھی، لیکن فضیلہ تو جیسے عشق کرتی تھی۔ مہرو کو دیکھ کر اس کی طرف لپکی تھی۔ ہائے مہرو، نیکسٹ اپائنٹمنٹ کب کرنا ہے؟ احتشام تو میرا کرش بن گیا ہے۔ ہیرو تو وہ ویسے ہی تھا، کیا خوبصورت ہیرو ہے، کسی انگلش مووی کا جگمگاتا ستارہ لگتا ہے، ورنہ پاکستان میں کہاں پائے جاتے ہیں۔ ہیلز گرین، ایس سفید رنگت، چوڑی پیشانی، گال پر مسکرانے پڑتے ہو ڈمپل۔ ہائے مہرو میری جان، جب بھی احتشام کے سین پڑھتی ہوں لگتا ہے واقعی مردانگی ختم ہے اس پہ۔ فضیلہ کا بس نہیں چلتا تھا کہ ناول کے اندر جا کر احتشام نامی فرضی ہیرو کا ہاتھ پکڑے کورٹ میرج ہی کر لے۔ مہرو کی اتراہٹ میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، آگے آگے دیکھو کیسے سیدھا کرتا ہے شرمینا کو۔ ایک ادا سے مہرو نے آگے آئے بالوں کو ہاتھ سے جھٹکا دے کر اپنے لمبے بالوں کو پیچھے کیا تھا۔ ویسے بڑی کوئی ڈیڑھ سی ہیروئن بڑی ہے تم نے، ایسی بھی کیا ضد ہے کہ ماں باپ کے پاس ہی جانا ہے؟ ماں باپ کی عزت خراب ہوگی ہے۔ ارے یہ نہیں دیکھ رہی کہ کیا ملا ہیروز کو؟ فضیلہ کو ناول کی ہیروئن پر غصہ آیا تھا۔ یہی تو بات ہے فیضی، یہ جو مڈل کلاس لڑکیاں ہوتی ہیں ماں باپ کی عزت کے پاس، بس انہی پر ختم ہوتی ہے۔ یہی سوچ تو مجھے لڑکیوں کی بدلنی ہے کہ محبت ہی سب کچھ ہوتی ہے، محبت میں بہت طاقت ہے۔ عزت کا کیا ہے؟ جب اس لڑکے نے نکاح کر لیا ہے تو ہوگی وہ عزت والی۔ کوریڈور سے اپنی کلاس کی جانب بڑھتے ہوئے وہ اپنے ناولز کو ہی ڈسکس کر رہی تھی جب سامنے ایک جونیئر کلاس کی لڑکیاں مہرو کو دیکھ مسکراتی ہوئی اس کی جانب بڑھی تھی۔ آپ ہیں میری جان ناول کی رائٹر؟ وہ لڑکیاں جس ستائش سے مہرو کو دیکھ رہی تھی، مہرو کے اندر فخر اور زحم کے ملے جلے جذبات سے سر اٹھایا تھا۔ جی ہاں، اندر سے دل شاد تھا، لیکن باہر سے کچھ لاپرواہی سی دکھانے لگی۔ ہائے، پچھلے شمارے میں آپ کی تصویریں چھپی دیکھی تھی، ناولز کے نام کے ساتھ۔ ابھی کل ہی تو میں نے قسط پڑھی تھی، آپ کو دیکھ کر لگا تھا کہ کہیں دیکھا ہے۔ دیکھنے میں کتنی خوبصورت ہیں آپ۔ وہ لڑکیاں اس پر فسیتہ سی ہو رہی تھیں، اپنی نصاب کی کتاب پر اسے آٹوگراف لینے لگی۔ مہرو نے بڑے نخرے سے بس اپنے سائن ہی کیے تھے، جیسے وہ بہت بڑی سیلیبریٹی ہو۔ اس ایپیسوڈ میں پلیز اس شرمینا کا ذرا دماغ درست کیجیے گا۔ ایسی بھی کیا آنا ان میں سے کہ ایک لڑکی نے اس کو مشورہ دیا۔ مہرو نے بس مسکرانے پر اکتفا کیا۔ میری کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، ایکسکیوز می، مہرو نے کتراتے ہوئے کہا اور فضیلہ کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ اف، تمہاری بات مجھے ماننی ہی چاہیے۔ فیضی ہاں میں اپنی تصویر بھیج دی، اب دیکھا نا اگلے چند دنوں میں نئی قسط آئے گی، میرا تو یہاں پڑھنا محال ہو جائے گا۔ غرور کا رنگ مہرو پر بڑی تیزی سے چڑھ رہا تھا۔